بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابیہا اسلامک ٹی وی کے معزز اور پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے چینل ابیہا اسلامک ٹی وی میں آپ کے ساتھ نبی کی باتیں ذکر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرا وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہا، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی میں مر چکے، پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے بہرائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے جو دایاں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوئی، ساتواں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھ میں آنسو آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ حالت اسلام میں اس کا ایک بال سفید ہوا مگر یہ قیامت کے دن وہ سفید بال اس کے لیے نور ہوگا، مگر یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اسی بال کے عوض میں ایک خطا معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں والا مسلمان حافظ قرآن جو کہ تفریط یعنی غلو کرنے والا ہو، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوتاہی برتنے والا ہو، سے زیادہ محفوظ اور عادل و مصنف بادشاہ کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں سے ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرتا بوڑھا ہو گیا، روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر لگا دی، سو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی جوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے سبب نہیں کی مگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا۔ حضرت قبہ بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پہلا، جنون یعنی دیوانگی کے، جمز یعنی کوڑے سے اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں، جزم یعنی کوڑا جس میں ہاتھ گر جاتا ہے، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کے وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرا بندہ 50 برس کی ہو جاتا ہے تو اس سے حساب یسر یعنی آسان حساب کروں گا،
مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی اس برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین کے اس کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایسی اچھی ویڈیو اور نئی معلومات کے لیے میرے چینل ابیہا اسلامک ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔